لوگوں کو بار بار پہلے ہی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں، کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. آج میں اپنی جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو ہم نے پچھلی 10 اپریل سے شروع کی ہوئی ہے، اسی کے تسلسل ہے اب یہ جیل بھرو تحریک. لیکن میں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو شہباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی، جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے جو شہباز شریف نے ابھی ایک یہ بڑی لمبی سی تقریر کی، جس میں سے میں ایک ہی چیز سمجھا ہوں کہ وہ یہ تیاری کروا رہا ہے قوم کو کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے، اس لیے قوم تیار ہو جائے مزید اور مہنگائی کے لیے. مجھے یہی سمجھ آئی ہے اس کی. باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ تو ان کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف قوم کو کہہ رہا ہے کہ مزید اور مہنگائی کے لیے قوم تیار ہو جائے. میں سب سے پہلے سوال شہباز شریف سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے؟ اب جب بھی جو بات کرتے ہیں تو اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک دم وہ آپ کی پرانی تقریریں اور آپ کی جو بھی آپ نے پہلے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سب 1 منٹ میں وہ نکال کے سامنے لے آتے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی. آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں، پٹرول کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی، بجلی 2 روپے یونٹ بڑھ گئی، اور مارچ کرو اسلام آباد میں، گرا دو اس حکومت کو. کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں. حکومت گرائی، آپ اس سازش کا حصہ تھے. آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا وہ آپ کے ساتھ، آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اور وہ جو ایکس آرمی چیف، آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو. ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے، تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی. آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم خوشحالی آ جائے گی. 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے. 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر، پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب گئے تھے، جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف، آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی، تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی. آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے. جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں، تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی. اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی، تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے اوپر کرونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی، اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی. جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا. انرجی کی قیمتیں، تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی.
हमारे दौर में तेल की कीमत $110 से $115 बैरल पे गई थी। आज वो $75 से $85 पे है। तो जो असल वजह थी महंगाई की वो तो तेल था। तो अब तो तेल नीचे आ गया है। आज जो घी हमारे जमाने में था वो आजकल जो पाम ऑयल जो बाहर से लेके आते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो दुगना था आज के मुकाबले में। आज घी कितना महंगा क्यों है? आज डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? 100 रुपया ज्यादा है हमारे दौर से। और क्या वजह कि रुपया गिर गया? तकरीबन $100 डॉलर महंगा हुआ है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या? इस मुल्क में सैलाब आए हैं, जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई, इस मुल्क में जल्जले आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई। और आपके दौर में किसी चीज के ना होने की वजह से महंगाई हुई है। तो आज ये जो आपने जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में फिर से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है और हमारे दौर से 3 गुना ज्यादा महंगाई है। आज आप कह रहे हैं कि क्योंकि IMF से हमने एग्रीमेंट करनी है, अभी मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये जो सारे लोग आपने बैठा के ये अवाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई बड़ा कोई फैसला करेंगे। हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 लग्जरी फ्लैट्स हैं, सबसे बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता। बेटा रहता है जो कि 9 अरब पुराने, अब 10 अरब का कम से कम वो जो प्रॉपर्टी एक बेटा रहता है, 1 हाइड पार्क। बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनके बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जरदारी की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ही ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं। कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीनें हैं वो बेच देंगे। इससे लोगों को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए।